بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویئرنیس کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، یعنی کہ اس ماہ مقدس میں ہم ہر طرح کے مسئلے سے باہر آ سکتے ہیں بآسانی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب آگے مسئلے، پریشانیاں، مصیبتیں، ان سب کی بات۔ اب کسی کے پاس اگر اپنا گھر نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یا اسے جاب اچھی نہیں ملی، یا اس کا کوئی کاروبار پراپر نہیں چل رہا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان خود بیمار ہے یا اس کے گھر میں جو فیملی ممبر میں سے کوئی بیمار ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پریشانی ہے۔ مطلب یہ سارا کچھ جو زندگی میں پیش آنے والے معاملات ہیں، یہ مسئلے، مسائل، پریشانی اسی کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب رمضان میں ان چیزوں کا کس طرح علاج ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ رمضان ایک بابرکت ماہ ہے اور اس کے نارملی 30 دن کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، مطلب 29 یا 30 روزوں کے حساب سے۔ تو پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے ہیں، پھر مغفرت کے، بخشش کے، اس طرح ہمیں بتایا گیا کہ اس کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس ماہ میں، جب اللہ رب العزت کی رحمت پورے جوش پہ ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں، اور بدلے میں ہماری یہ مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں باہر جو ہے نا زندگی سے نکل جائیں گی، کیونکہ یہ قیمتی ٹائم ہے۔ اگر ہم نے ابھی اس کو مطلب ایسے ہی آوارہ گردی میں ویسٹ کر دیا تو 1 سال ہمیں دوبارہ انتظار کرنا پڑے گا کہ رمضان آئے گا تو دوبارہ یہ ہمارے لیے یہ ٹائم آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مقدس ٹائم کو کیش کریں۔ جس طرح انسان مطلب کہتا نہیں یار وہ فلاں چیز میں نے بائی کر لی، بڑی مناسب سیل لگی ہوئی تھی، یہ چیز ویسے اس کی پرائز اتنے کی، میں نے اتنے کی لے لی، ایک مطلب ٹائم پیریڈ چل رہا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح زندگی کا یہ ٹائم پیریڈ جو رمضان میں آ کے نا بہت زبردست چل رہا ہوتا ہے۔ مسئلے مسائل انسان کے اوپر یا تو گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، یا انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ایمان میں کتنا پختہ ہے۔ تو آزمائش سے تو ہم اللہ رب العزت کی پناہ مانگیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے آزمائش پہ پورا اتر سکیں۔ تو باقی رہ گیا گناہوں کے معاملات پہ۔ تو گناہوں کے معاملات جو ہیں وہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں گے، تو یعنی کہ اگر ایک دفعہ توبہ کی تو رمضان میں اس کا 70 بار توبہ کرنے کے ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم جلدی سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں نا وہ پیدا کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے ہماری زندگی سے یہ مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں آہستہ آہستہ ریموو ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے ہی خود کو درست کرنا ہے، ہم نے ہی یہ سارے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایفرٹ کرے، کوئی کسی کے لیے ایفرٹ نہیں کرتا۔ اور اگر آپ کسی سے جا کے دعا کروا لیں گے تو وہ ایک بار دعا کر کے تو چلو جی ٹھیک ہے، لیکن جس انسان کو اپنے لیے جو خود پین فیل کرتا ہے نا، وہ کبھی کوئی انسان دوسرے کے لیے وہ پین نہیں فیل کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ان دنوں کے اندر خاص طور پر ہمارا گول یا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ کس طرح اس کو مطلب ہم نمازیں پراپر پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس کے آگے التجا کریں کہ مالک تیرا یہ بندہ نا چیز ہے، اور یہ مسئلے مسائل چاروں طرف سے نا انہوں نے مجھے جکڑا ہوا ہے، تو میرے لیے راہ نجات پیدا کر دے، میں تیرا شکر گزار ہوں گا۔ اس طرح دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو انسان کے دعا پسند آ گئی تو پھر یہ مسئلے مسائل، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، قرضے، جو بھی معاملات ہیں یہ کیسے غائب ہوں گے یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اگر یہ آتے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں نہ آئی تو جاتے ہوئے سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی مطلب رحمت شامل ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو ذات ایسی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہے،
ہماری زندگی سنور جائے گی. تو بجائے ہم مطلب اس ٹائم کو ویسٹ کریں تو اس ٹائم کو ہم کیش کریں. یہ قیمتی ٹائم ہے اور اس ٹائم سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی سے مسئلے مسائل مصیبتیں پریشانیاں نکلوائیں. بجائے کہ کوئی فلاں وظیفہ ہے تو اس کو لے کے بیٹھیں، ڈیلی ٹائم نکال لیں. اور ڈیلی ہم لوگ سادہ سے انسان ہیں، ہم